أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صفحہ نمبر 22 آیت نمبر 153 تیسرا رکوع شروع سے يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ پچھلے اسباق میں یہ بات گزر چکی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں شکر کا حکم دیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنی نعمتیں کی، تو ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ولا تکفرون، اور اللہ کی ناشکری مت کریں۔ اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آج صبر کا حکم دیتے ہیں کہ دیکھو انسان کے اوپر ہمیشہ اچھی حالت نہیں ہوتی، انسان کے اوپر دو حالتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اچھی حالت ہوگی یا بری حالت ہوگی، یا خوشحالی ہوگی یا تنگ دستی ہوگی، یا صحت ہوگی یا بیماری ہوگی۔ تو صحت میں، خوشحالی میں شکر ادا کرنا چاہیے، اور تنگ دستی اور بیماری اور مصیبت میں صبر کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک الایمان و نصفان، ایمان دو حصے ہیں ایمان کے، نصف جو آدھا نصف ہے، ایک نصف جو ہے، ایک آدھا جو ہے وہ صبر ہے، اور دوسرا نصف جو ہے وہ شکر ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں انعامات دیے، ہمارے اوپر انعامات کی تاکہ شکر ادا کرے، اور شکر کا حکم دیا، اور پھر مصیبتوں میں مبتلا کیا تاکہ ہم صبر کریں۔ تو چاہتا ہے کہ لِيَنَالَ الرَّجُلُ دَرَجَةَ الشَّاكِرِينَ وَالصَّابِرِينَ مَعًا، کہ میں اپنے اس بندے کو شاکرین اور صابرین دونوں کا درجہ ایک ساتھ دوں۔ تو اس لیے اللہ پاک نے ہمیں یہ موقع دیا شکر اور صبر۔ تو مومن کا دونوں حالتوں میں خیر ہے، اس کی اچھی حالت ہو شکر ادا کرے گا تو بھی اس کے لیے خیر ہے اسی میں، اور کوئی مصیبت آتی ہے تو بھی مومن کے لیے اس میں خیر ہی خیر ہے، کیونکہ وہ صبر کرے گا اور اسے درجات ملیں گے، ثواب ملے گا۔ اللہ پاک نے درجات بلند کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ اور یہاں پر خاص طور پہ اس لیے ذکر آیا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ یہود اور مشرکین مسلمانوں کو مختلف قسم کے دلائل دیتے تھے کہ دیکھو تم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہو یا بیت اللہ شریف کی طرف پڑھتے ہو۔ جب مسلمانوں کی طرف سے جواب آ گیا، اللہ کی طرف سے جواب آ گیا کہ اب تمہارا قبلہ بیت اللہ شریف ہے، اس کے باوجود بھی وہ لوگ تنگ کیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو اور ان باتوں کی پرواہ مت کرو۔ تو مسلمانوں کو یہ تسلی ہے، اور یہ ہمیں حکم بھی ہے کہ جو بھی آپ کے اوپر کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو اللہ سے مدد طلب کرو، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، بالصبر والصلاۃ۔ اس مصیبت کے اوپر صبر کرنا ہے
اور نماز پڑھنا ہے، نماز کے ذریعے سے اللہ سے مسائل حل کرنا۔ صبر کیا ہے، اس کی تھوڑی سی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک صبر تو مشہور ہے کہ کوئی مصیبت آ جائے اس کے اوپر بندہ صبر کرے اور اللہ سے کوئی گلہ شکوہ نہ کرے کہ اللہ، کیونکہ جو مصیبت بھی آتی ہے، پریشانی بھی آتی ہے، وہ بھی انسان کی خیر کے لیے ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایسی دیتے ہیں جیسے ایک ڈاکٹر ہے، طبیب ہے، اور وہ کسی مریض کا آپریشن کرتا ہے، اسے تکلیف بھی ہوتی ہے، انجیکشن لگاتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، اس کی آہ بھی نکلتی ہے، وہ روتا بھی ہے، چیختا بھی ہے، لیکن ڈاکٹر کو وہ کچھ کہتا ہے نہیں۔ ڈاکٹر کی طرف وہ دیکھتا ہے کہ یہ میرا اچھا کر رہا ہے، حالانکہ اسے تکلیف ہے، لیکن ڈاکٹر کی طرف وہ کہتا ہے یہ میرا مہربان ہے، میرا ہمدرد ہے، یہ میرے ساتھ اچھا کر رہے ہیں۔ تو کچھ کہنا کیا، اوپر سے ہم فیس دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں ان کو، اور قرض لیتے ہیں لوگوں سے، انہیں پیسے دے، حالانکہ وہ ہمیں کیا کر رہے ہیں، زخمی کر رہے ہیں، انجیکشن کر رہے ہیں، تو وہ ہمیں تکلیف دے رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو مصیبت ہمارے اوپر لاتا ہے، وہ ظاہری طور پہ تو مصیبت ہے، لیکن مومن اس پہ شکر ادا کرے گا، اللہ کی طرف دے گا، یا اللہ، تو اللہ تو فیس نہیں لیتا ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور نماز پڑھیں، اللہ کی اور اطاعت کریں، کوئی گلہ شکوہ نہ کرے کہ اللہ ایسا کیوں ہے، کیوں ایسا ہوا، میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے۔ یہ ناشکری کے الفاظ ہے، یہ کبھی نہیں کہنے چاہیے۔ صبر، اور دوسری بات تو یہ صبر کی ایک صبر جی مثال دا سے دے، ہاں چلو بعد میں پھر میں آپ کو سمجھا دوں گا، یہ جملہ میں آپ کو بعد میں سمجھا دوں گا اس کے بعد۔ تو یہ صبر، ایک صبر یہ ہے کہ مصیبت آ جائے اس کے اوپر بندہ صبر کرے، اس کے اوپر بندہ صبر کرے کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی گلہ شکوہ نہ کرے، بعد میں بتا دوں۔ دوسرا قسم صبر کا، صبر علی الطاعات ہے، کہ صبر بندہ کرے، صبر کا مطلب ہے اپنے آپ کو روکے رکھنا، اپنے آپ کو کیا کرنا، روکے رکھنا۔ تو اطاعت پر، فرما برداری پر اپنے آپ کو روکے رکھنا، ان کو جاری رکھنا، موت تک جاری رکھنا، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ کہ اپنے جیسے نماز شروع کر دی تو اب اسی نماز پہ ہی اپنے آپ کو روکے رکھنا، اسی پہ استقامت اختیار کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ ایک ہے صبر عن المعصیہ، کہ آپ گناہوں سے اپنے آپ کو روکے رکھو، گناہ کی طرف نہ جاؤ، گناہ سے صبر کرو۔ کوئی گناہ کا موقع ملتا ہے اور آپ صبر کرو، کیا مطلب، اس کی طرف مت جاؤ، اس سے اپنے آپ کو روکو، تو یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ تو صبر کی کتنی قسمیں ہوئی؟ 3۔ ایک صبر علی المصیبہ، کہ کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کے اوپر آپ صبر کرتے ہو۔ دوسرا ہے صبر علی الطاعہ، کہ کوئی اطاعت پر، اللہ کی فرما برداری پہ بندہ صبر کرتا ہے۔ اور تیسری قسم کیا ہے، کہ نافرمانی سے، گناہوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا اور اس سے صبر کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ جب تمہیں کوئی پریشانی آتی ہے تو صبر سے کام لو۔ صبر کیا مطلب، اطاعت کی طرف متوجہ ہو جاؤ، نافرمانی سے اپنے آپ کو روکے رکھو، اور اللہ سے کوئی گلہ شکوہ مت کرو، اسی کے اوپر ثابت قدم رہو۔ تو ان کے لیے ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ ہے، یہ کبھی خراب نہیں ہوں گے، یہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ ہے ان کے ساتھ، جس کے ساتھ اللہ ہو تو اس کا کوئی بگاڑ سکتا ہے، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ تو یہ ترجمہ دیکھیے، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو، جو ایمان لے کر آئے ہیں۔ یہاں سے احکامات شروع ہوئے اور پہلا حکم صبر کا۔ استعینوا، مدد طلب کرو تم سب، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ۔ ایک صبر ہے اور ایک نماز ہے، دوسرا نماز کے ساتھ۔ نماز کو مسائل کے حل کرنے میں، مصیبتوں کو ختم کرنے میں خاص اثر ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، کہ جب آپ علیہ السلام کو کوئی امر پیش آتا تھا، کوئی سخت امر پیش آتا تھا، فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ تو ہمیں جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی پریشانی، وہ دنیاوی ہو یا جو بھی ہو، اخروی ہو، تو ہم کیا کریں، نماز پڑھیں، اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مسائل حل کریں۔ تو بندہ کہے گا میں 2 رکعت نماز پڑھ لی پھر بھی میرا مسئلہ حل نہیں ہوا، ہوتا ہے نا اس طرح۔ تو آپ کی نماز میں فرق ہے، آپ اپنی نماز کو کامل نماز بناؤ،
خشوع خضوع کے ساتھ تمام احکامات کا خیال کرتے ہوئے جب آپ نماز پڑھو گے تو اللہ پاک آپ کے مسائل حل کریں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، مع الصابرین، صبر والوں کے ساتھ ہیں، صبر والوں کے ساتھ۔ ہوا کچھ یوں، جب یہ حکم نازل ہوا اور مکہ مشرکین نے دیکھا کہ دیکھو ہماری طرف، ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھنی شروع کی، اور پھر تو آ کر ہمارے قبلے پہ ہی اب کہیں گے کہ یہ ہمارا قبلہ ہے، ہمارا بیت اللہ شریف ہے، تو اس پہ قبضہ بھی کر لیں گے۔ تو وہاں سے پلاننگ شروع ہوئی ان کے خلاف لڑنے جھگڑنے کا کہ ان کو ختم کریں گے۔ اور پھر غزوہ بدر پیش آیا تھوڑے عرصے بعد، چند مہینے بعد، یا اس سے پہلے غزوہ بدر آیا تھا۔ غزوہ بدر میں چند صحابہ شہید ہوئے، 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، اس میں سے کچھ انصار تھے، کچھ مہاجرین۔ تو لوگ کہنے لگے کہ فلاں بھی مر گیا، اس میں فلاں بھی مر گیا، فلاں بھی مر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ جو شہید ہوتا ہے اسے یہ مت کہو کہ یہ مر گیا، بلکہ وہ کیا ہوا؟ شہید ہوا۔ اس کا بہت بڑا درجہ ہے، اور یہ مرا نہیں ہے بلکہ زندہ ہے، اللہ کے ہاں یہ زندہ ہے۔ یا پھر مشرکین کہا کرتے تھے کہ دیکھو یہ مسلمان کتنے بے وقوف ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اپنے آپ کو، اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اپنے آپ کو بھی مار ڈالتے ہیں بغیر کسی فائدے کے، کچھ ملتا بھی نہیں انہیں، کیونکہ وہ تو غریب فقیر تھے صحابہ کرام، دنیا کچھ ملتا بھی نہیں ہے اور اپنے آپ کو مار بھی دیتے ہیں، کیسے بے وقوف ہیں؟ نہیں نہیں، یہ مرتے نہیں ہے، یہ زندہ ہے، شہید اللہ کے ہاں زندہ ہے۔ کیسا زندہ ہے ہمیں نہیں پتہ، ولیکن لا تشعرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں مردہ مت کہو، زندہ ہے، لیکن آپ لوگوں کو احساس نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ شہید کی روح کو ایک پرندے، ایک سبز پرندے کی شکل میں جنتوں کی سیر کرتے رہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ان سے کہ کیا کچھ چاہیے؟ کچھ چاہیے بتاؤ، کیا چاہیے؟ وہ کہیں گے کہ یا اللہ اتنا کچھ آپ نے دیا ہے، اتنا کچھ آپ نے دیا ہے، تو اس کے باوجود ہم اور کیا چاہیں گے، اور کیا چاہیں گے؟ تو پھر پوچھیں گے کہ بتاؤ کچھ چاہیے تو بتاؤ۔ تو جب انہیں پتہ چلے گا کہ اب ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ ہم کچھ عرض کریں، ایسے مت کریں کہ ہم کچھ عرض کریں، تو وہ پوچھیں، وہ آپ حدیث میں آتا ہے، پھر میں بھی بھول جاتا ہوں سارا کچھ، وہ عرض کرتے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ ہمیں واپس بھیج دو، ہم آپ کے راستے میں دوبارہ سے، اللہ کے راستے میں لڑیں، قتال کریں اور شہید ہو جائے، دوبارہ سے ہم شہید ہو جائیں۔ تو اللہ کہے گا نہیں، اب تو واپس جانا نہیں ہے، تم اپنا کام کر چکے ہو، جو ذمہ داری تمہیں ملی تھی تم لوگوں نے پوری کر دی، اپنی جان تک اللہ کے راستے میں دی، تو اب یہ کافی ہے، اب مزے کرو ہمیشہ میں۔ تو شہید زندہ ہے اللہ کے ہاں، لیکن کیسے ہیں؟ ان کو ایک دوسرے آیت میں آگے آئے گا انشاءاللہ، سورہ آل عمران میں ہے غالباً، کہ ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے باقاعدہ اللہ کی طرف سے۔ تو یہ بہت بڑا مرتبہ ہے، تو شہید کو مردہ مت کہیں، وہ زندہ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا، اور مت کہو تم سب، لمن، اس شخص کو، یقتل، جو قتل کیا جاتا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اموات، مردہ مت کہیں، بل احیاء، بلکہ زندہ ہیں وہ، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کا احساس نہیں ہوتا، کہ کیسے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، اور مالی اور جانی نقصان کے ساتھ۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ ہمیں موقع دیتا ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو مومن کے اوپر امتحانات آتے ہیں، اور وہ تھوڑے عرصے کے لیے آتے ہیں، یہ نہیں کہ ہمیشہ وہ امتحان میں ہوں گے، تھوڑے عرصے کے لیے ان کے اوپر امتحانات آتے ہیں۔ تو جو اس میں صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو پھر خوشخبری سنا دیجیے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور بالضرور ہم آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف میں سے کسی چیز سے، وَالْجُوعِ، اور بھوک سے مراد معاشی نظام میں آپ کو آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے مالوں اور جانوں اور پلوں کی کمی سے آزمائیں گے۔ مالوں کی کمی سے یعنی آپ کے رشتہ دار وغیرہ کسی کی فوتی ہوگی
تو آپ کو اسی کے ذریعے سے آزمائیں گے۔ انفس سے مال میں کمی آئے گی، والثمراتی پھلوں، یہ پھل دینا چھوڑ دے گی، کوئی فصل ہے آپ کی یا اس کے اوپر کوئی آفت مصیبت آ جائے گی تو جو پھل ہے غلہ ہے اس کے ذریعے سے آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وبشر الصابرین، اور بشارت دو، خوشخبری سنا دو، الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں اذا اصابتہم، جب پہنچتی ہے انہیں مصیبت، کوئی مصیبت، قالوا، تو کہتے ہیں وہ، انا للہ، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون جو ہم پڑھتے ہیں وہ یہیں سے ہم پڑھتے ہیں کہ جو بھی مصیبت آتی ہے مسلمان کے اوپر وہ کیا کہے گا؟ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جو شخص یہ کہتا ہے کسی مصیبت کے وقت اس کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، وہ فوراً کہتا ہے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور اس کے بعد ایک دعا پڑھتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرا من، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اچھا سے اچھا بدلہ عطا فرما دیتا ہے، دنیا میں بھی عطا فرمائے۔ اس کے اوپر ایک واقعہ مشہور ہے، سنا دوں واقعہ؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہماری اور آپ کی ماں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہے، زوجہ ہے، محترم ہے۔ تو ان کے خاوند فوت ہوئے تو انہیں بتایا گیا کہ یہ دعا پڑھے کہ انا للہ وانا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ انہوں نے دعا پڑھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، یا اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر دے اور اس کا اچھا بدلہ دے۔ پھر سوچنے لگی کہ میرے جو خاوند تھے وہ تو بہت اچھے تھے، ان سے اچھا کیا بدلہ ہو سکتا ہے؟ اس کا بدلہ تو مجھے دنیا میں نہیں مل سکتا، کیونکہ وہ تو بہت اچھے ہیں، اس جیسا میں نے کوئی دیکھا نہیں ہے، تو کیسے ملے گا؟ فرماتی ہے کہ میں ایک دن گھر میں ایک جو ہے وہ کھال خشک کر رہی تھی، کچھ کام کر رہی تھی، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور مجھے نکاح کا پیغام بھیجا۔ مجھے کیا کیا؟ نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو ظاہر ہے آپ علیہ السلام کا پیغام آئے نکاح کا اور قبول نہ کریں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ فرماتی ہے میں سوچ رہی تھی ابو سلمہ سے تو اچھا کوئی انسان نہیں ہے دنیا میں، لیکن یہ تو میرے وہم اور گمان میں بھی نہیں تھا کہ دونوں جہانوں کے سردار کے ساتھ پھر میرا نکاح ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابو سلمہ سے اچھا خاوند عطا فرمایا، اچھا شوہر عطا فرمایا۔ اس لیے ہمیں بھی جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، جو بھی نقصان ہوتا ہے، آپ کا دنیاوی نقصان ہوا، آپ کے کہیں سے کام چھوٹ گیا، کہیں آپ کو کوئی مسئلہ پیش آیا اور آپ نے یہ دعا پڑھی انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا من، تو انشاءاللہ اللہ پہ یقین ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کام عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مزدوری دے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر، خاص طور پہ کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی بچہ فوت ہو جائے کسی کا، تو یہ پڑھنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کا اچھا بدلہ عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں اور ایسا عمل کرتے ہیں، اولئک علیہم، یہی وہ لوگ ہیں، علیہم ہے ان پر، صلوات من ربہم، عنایت ہے ان کی رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمتیں ہیں، واولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے، یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ ترجمہ دیکھیں، یا ایہا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لے آئے ہیں، یعنی اے ایمان والو، استعینوا بالصبر، مدد طلب کرو صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، ان اللہ، بے شک اللہ، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ولا تقولوا اور مت کہو تم سب، لمن اس شخص کو، یقتل فی سبیل اللہ جو قتل کیے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں، اموات مردہ، بل احیاء بلکہ زندہ ہیں وہ، ولکن لا تشعرون لیکن تمہیں احساس نہیں ہوتا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور ضرور بالضرور آزمائیں گے ہم آپ کو، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ خوف میں سے تھوڑا سا، وَالْجُوعِ اور بھوک میں سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور مال کی کمی سے، وَالْأَنفُسِ اور جانوں کی کمی سے،
والثمرات اور پھلوں کی کمی سے، وبشر الصابرین اور خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو، الذین وہ لوگ اذا اصابتہم جب پہنچتی ہے انہیں مصیبت کوئی مصیبت، قالوا تو کہتے ہیں وہ انا للہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں، وانا الیہ اور بے شک ہم اسی کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں، اولئک علیہم یہی لوگ ہیں کہ ہیں ان پر صلوات من ربہم عنایت ان کے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے، وَأُولَئِكَ اور یہی وہ لوگ ہیں ہم المہتدون یہی ہدایت یافتہ ہے۔